ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگ چٹپٹے موضوعات پر گفتگو پسند کرتے ہیں، لچھے دار قسم کی گفتگو جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے۔ عوامی ایشوز پر اگر بات کی جائے، آپ کے اور میرے مسائل پر ہی بات کی جائے تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پسند نہیں آتی۔ مجھے اس بات کا جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ سیاست جو ہے آپ کے رگ و پے میں بس چکی ہے، سیاست کی لت لگ چکی ہے پورے معاشرے کو، لیکن میں آج کسی سیاسی موضوع پہ بات نہیں کروں گا۔ میں ایک ایسے موضوع پہ آج کا ولاگ کرنا چاہتا ہوں جس پہ پتہ نہیں آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں تو کل سے بہت پریشان ہوں، بہت دکھی ہوں، اور وہ واقعات جیسے جیسے وہ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتا ہوں، تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ ایک امیر زادی نے جو طاقت کے نشے میں، دولت کے گھمنڈ میں چور تھی، اس نے باپ بیٹی کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کر رکھ دیا، اور اب پورا نظام جو ہے وہ برہنہ ہو کے سامنے آ گیا ہے، اور اس امیر زادی کو، اس خاتون کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ یقیناً سمجھ کے ہوں گے کہ جو کل کراچی میں کارساز روڈ پر ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا، میں تو ویسے اسے قتل عمد سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قتل خطا ہرگز نہیں ہے، لیکن اسے بہرحال ایک ٹریفک حادثہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نتاشا نامی ایک خاتون جو ٹی زیڈ پراڈو چلا رہی تھی، کوئی 8-10 کروڑ کی جو یہ گاڑی ہے، تو اس نے پہلے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر ماری، اور اس کی ابھی تو پہلے ویڈیوز جو لوگوں نے موبائل سے بنائی تھیں وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس واقعے کی۔ تو موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مارتی ہے، اس کے بعد ایک گاڑی میں جا کے جو ہے وہ فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے اور ایک گاڑی کو ہٹ کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی جو پراڈو ہے وہ الٹ جاتی ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے فرار نہیں ہو پاتی۔ تو اس خاتون کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ جو متوفی عمران عارف ہیں، جو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے تھے، اپنی بیٹی آمنہ کو، تو ان کے بھائی کی مدعیت میں بہادر آباد تھانے میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ آج اس خاتون کو پیش کیا گیا عدالت میں، سٹی کورٹ میں، اور جو وکیل تھے حسب توقع اس خاتون کے جو وکیل ہیں عامر منصوب صاحب، انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی جو موکلہ ہیں، ملزمہ جو ہیں، وہ نتاشا، وہ دراصل نفسیاتی مریض ہیں، گزشتہ 5 سال سے ان کا جو ہے وہ علاج چل رہا ہے۔ بنا اجازت وہ گاڑی لے کے نکل پڑی، انہیں کوئی بات جو ہے وہ یاد نہیں رہتی، اور صرف یہی نہیں بلکہ لگے ہاتھوں ہسپتال کی میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے وہ جمع کروا دی گئی۔ جو انسپیکٹر ہیں تفتیشی عامر الطاف، انہوں نے اسپتال کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی اور بتایا کہ اس خاتون کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، اور 5 دن کا جو فزیکل ریمانڈ ہے اس خاتون کا مانگا گیا تھا، لیکن بمشکل 1 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس خاتون کو ہاسپٹل میں ہی اے سی والے کمرے میں باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور تفتیش اس انداز میں آگے نہیں بڑھ سکی جس انداز میں آگے بڑھنی چاہیے۔ اس خاتون کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج یہ ساری آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، دوبارہ میں ابھی دکھا کے آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جانے انجانے میں غیر دانستہ طور پہ اس نے موٹر سائیکلوں کو جو ہے وہ ہٹ کر دیا، موٹر سائیکل سواروں کو۔ جس انداز میں اس نے موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے وہ ہٹ کیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ کیا گیا، اور اس پہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاتون ہے نتاشا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھی، اور جو ویڈیوز اس کے سامنے آئی ہیں تو ان ویڈیوز کی بنیاد پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو موومنٹس ہیں، اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ نارمل نہیں ہیں۔ اچھا، اس پہ اب کچھ لوگ یہ تعویل پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ حادثہ پیش آیا تو وہ خاتون بوکھلا گئی، اور یہ جو اس کا رویہ ہے، ایب نارمل جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے،
تو وہ دراصل شوق کی وجہ سے اس طرح کا صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی امیر زادی ہو تو اس کے ہر بات، اس کے ہر فعل، اس کے ہر کام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. جب کوئی انسان شوق میں ہوتا ہے، کوئی ٹراما سے گزرتا ہے، تو وہ بات نہیں کر پاتا، وہ بول نہیں پاتا. اس کی کچھ مختلف علامات ہوتی ہیں، اس کی حرکات و سکنات کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. لیکن یہ خاتون جس طرح سے ویڈیوز میں نظر آ رہی ہے، اب ظاہر ہے جو تفتیشی ہے اس نے بھی عدالت میں یہی کہا کہ جی کیمیکل ایگزامینر کو جو ہے وہ سیمپل لے کے بھیج دیے ہیں، اور جب تک رپورٹ نہ آ جائے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ نشے کی حالت میں تھی یا نہیں. اور میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھی. ہاں ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ خاتون نشے میں دھت ضرور تھی. اب وہ نشہ شراب کا نہیں تھا تو وہ نشہ دولت کا ہوگا. وہ اس کا جو سماجی مرتبہ ہے، حیثیت ہے، جو اثر و رسوخ ہے، اس کا گھمنڈ ہو سکتا ہے اسے. یا جو وہ 8-10 کروڑ کی جس گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا نشہ ہو سکتا ہے. وہ نشے میں ضرور تھی. اب یہ نشہ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے، یہ ظاہر ہے کیمیکل رپورٹ آئے گی تو اس کے نتیجے میں پتہ چلے گا. اور جس ملک میں شراب کو شہد قرار دے دیا جاتا ہو، وہاں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی. ویسے اگر یہ پورا نظام اسے بچانے کے لیے اس طرح سرگرم نہ ہوتا، یہ دفاع اختیار نہ کیا جاتا کہ خاتون جو ہے وہ ذہنی مریضہ ہے، اور یہ فوراً اس کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نہ آ جاتی اور اس کے حق میں دلائل نہ دیے جاتے، پورا سسٹم اسے بچانے کی کوشش میں نہ لگ جاتا، تو تب شاید مجھے حیرت ہوتی کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی ہی توقع کی جا رہی تھی، اور یہی کچھ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہوتا چلا آیا ہے. آپ اس خاتون کی تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ، وہ اس کے شوہر کے ساتھ، اور ویسے جو اس کی سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ وہ جو تصویریں اس کی پڑی ہوئی ہیں، کیا وہ تصویریں دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاتون ذہنی مریضہ ہے، کسی قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. زندگی سے بھرپور یہ جو تصویریں ہیں، کیا اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون کسی قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہے؟ یہ صرف اس لیے یہ دفاع جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اثر و رسوخ ہے، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو عام انسان ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں. اچھا، اس پہ اب ایک اور بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ چونکہ وہ امیر خاتون تھی اور ہم امیروں سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں ہر کامیاب شخص برا لگتا ہے، ہر دولت مند جو ہے وہ ہم اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، اور جب اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو گاڑی کا حادثہ ہو اگر موٹر سائیکل کے ساتھ، تو وہ ہم گاڑی والے کا ہی قصور نکالتے ہیں کیونکہ وہ امیر زیادہ ہے، ہم اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ شراب کے نشے میں دھتا. اس طرح کی باتیں میں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. آپ مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کسی کی دولت سے، کسی کی کامیابی سے حسد کرنے والا انسان نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولت جو ہے، دولت کمانا وہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ہر انسان کو آنا چاہیے. تو مجھے ہرگز دولت سے، دولت مندوں سے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمراء سے مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کی امارت کی وجہ سے، آپ کے سماجی مرتبے کی وجہ سے، آپ کی حیثیت کی وجہ سے آپ پورے نظام کو یرغمال بنا لیں، اور انصاف، عدل و انصاف، قانون آپ کے گھر کی باندی بن جائے، تو پھر اس پہ کیسے نہ آواز اٹھائی جائے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں بہت دکھی ہوں، اور مجھے آج اس طرح کے اور واقعات بھی جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں کہ جہاں سماجی مرتبے کی وجہ سے، حیثیت کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے جو مظلوم ہیں انہیں انصاف نہیں مل پایا. یہ خاتون جس نے عمران عارف اور اس کی بیٹی آمنہ کو کچل کے ہلاک کر دیا، دیگر جو کئی لوگ ہیں، کوئی 5 لوگ بتایا جاتا ہے کہ شدید زخمی ہیں. تو یہ نتاشا نام کی خاتون جو ہے، بتایا جاتا ہے کہ چیئرمین گل احمد انرجی گروپ اور میٹرو انرجی گروپ دانش اقبال کی جو ہے وہ اہلیہ ہیں، اور
ظاہر ہے اتنی بڑی کاروباری شخصیت جو ہے اس کی بیوی ہو تو اسے کوئی کیسے جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کچھ اور واقعات بھی جو ہے وہ آج مجھے کوئٹہ کے جی پی او چوک میں کھڑا ہوا جو ٹریفک سارجنٹ ہے عطاء اللہ، وہ بھی مجھے آج جو ہے وہ یاد آیا. وہ اس کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں ابھی بھی اسے یاد کر کے اس منظر کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی پی او چوک میں وہ ٹریفک سارجنٹ جو ہے وہ حاجی عطاء اللہ، وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں جو ہے وہ مصروف ہے، اور ایک بڑی سی گاڑی میں ایک بڑی سی شخصیت، ایک امیر زادہ آتا ہے جس کا نام جو ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایم پی اے مجید اچکزئی ہے. اور وہ اس کو ایسے سڑک پہ کھڑے ہوئے اس ٹریفک سارجنٹ کو ایسے اٹھا کے پھینکتی ہے گاڑی کہ وہ ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں وہ منظر اپنے ذہن میں جو ہے وہ لاتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں تو یقین کیجیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے وہ حاجی عطاء اللہ ٹریفک سارجنٹ بھی یاد آیا. اور پھر یہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں گزرا، کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. 8 جون 2022 کو جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا کی جو دختر نیک اختر ہیں شانز ملک صاحبہ، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک پراڈو گاڑی جو ہے اور ٹویوٹا لینڈ کروزر سفید رنگ کی گاڑی، تو اس پہ اسے وہ چلا رہی تھی، اور وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی، اختیار کے گھمنڈ میں تھی، سماجی حیثیت اور مرتبے کا نشہ تھا اس خاتون کو. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھی، لیکن نشے میں دھت ضرور تھی. اس طرح کے واقعات میں جتنے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں وہ نشے میں ضرور ہوتے ہیں. وہ نشہ کس چیز کا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو شانز ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے 8 جون 2022 کو 2 نوجوان جو سیور فوڈ پہ کام کرتے تھے بیچارے اور ملازمت کے بعد واپس آ رہے تھے، شکیل تنولی اور حسنین علی، ان دونوں کو کچل کے اس نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور ان کے والد وہ حسنین علی جو ہیں انہوں نے تو صلح کر لی، لیکن جو شکیل تنولی کے والد ہیں رفاقت تنولی، وہ ابھی تک اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور شانز ملک صاحبہ جو ہیں 2 سال کے بعد وہ عدالت آئیں اور آنن فانن جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی، اور یہ مقدمہ بھی ایک دن جو ہے وہ فائل میں جو ہے وہ دب کے رہ جائے گا. تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں، خواہ یہ کوئٹہ کے جی پی او چوک والا واقعہ ہو جس میں ایم پی اے مجید اچکزئی نے ٹریفک سارجنٹ حاجی عطاء اللہ کو کچل کر ہلاک کر دیا، یا یہ شانز ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے شکیل تنولی اور حسنین علی کو جو ہے وہ کچل کے ہلاک کر دیا، یا پھر ابھی یہ کراچی کارساز روڈ کا واقعہ جس میں نتاشا نامی خاتون نے جو ہے عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ کو کچل کر جو ہے وہ مار ڈالا. جب اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو حادثات ہیں، حادثات تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، حادثہ تو کبھی کہیں کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حادثہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. ایک تو حادثے کی صورت میں بھی قتل عمد نہ صحیح، قتل خطا کا مقدمہ تو بنتا ہے، اور اس کے تحت جو کارروائی بنتی ہے کیا وہ کارروائی کسی کے خلاف ہوئی؟ کیا ایم پی اے مجید اچکزئی کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا؟ کیا شانز ملک کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کیا آپ یہ توقع ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس خاتون نتاشا کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تینوں واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، جو موقع پر موجود عینی شاہد تھے ان سے اگر آپ بات کریں، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حادثات تھے؟ یہ حادثات ہرگز نہیں تھے. اور مجھے بتائیے، خدا نہ کرے کہ کسی دن کوئی شخص اس خاتون نتاشا ملک کو کچل کر ہلاک کر دے، خدا نہ کرے کہ کسی دن ایم پی اے مجید اچکزئی جو ہے وہ کسی کی گاڑی کے نیچے آ کے کچلے جائیں، خدا نہ کرے کہ کسی دن ملک شہزاد احمد خان گھیبا کی جو بیٹی ہیں شانز ملک صاحبہ وہ اسی طرح کے کسی ٹریفک حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کے جو ہے وہ ان کی زندگی چلی جائے. تو کیا تب بھی یہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ حادثہ تھا جی، جو ہونا تھا ہو گیا، جو اللہ کو منظور تھا، اللہ خیر صلاح ختم کریں جی، مٹی پائیں؟
کیا تب بھی اس سماج کے رویے یہی ہوں گے؟ کیا تب بھی یہی کہا جائے گا؟ اگر یہ حادثات کسی عام آدمی کے ہاتھوں پیش آئے ہوتے تو کیا قانون کا طرز عمل یہی ہوتا؟ کیا سماج کا طرز عمل یہی ہوتا؟ ذرا سوچیے، ورنہ یوں ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلے جاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔